الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ شامل نصاب ہے، اور نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ. یعنی جب ہم تعلیم کے تئیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مستقبل قریب میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تعلیم جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا ایک عمل ہے. علم حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں، اس کو تعلیم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آپ نے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کے بارے میں وہ پیاری حدیث سنی ہوگی. کیا ہے وہ حدیث؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ہمارے لیے علم حاصل کرنا ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے. ضروری بھی ہے اور مفید بھی. لیکن دور حاضر کا ایک المیہ ہے کہ طلباء بہت زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں تعلیم کی طرف. تو اگر اس پر غور نہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں اس کے خوفناک نتائج سامنے آنے والے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. انہی خیالات کا اظہار شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس نظم میں کیا ہے جس کا عنوان ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ. تو میں اس نظم کو پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اشعار کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا. آپ سے استدعا ہے کہ اگر کہیں سمجھنے میں آپ کو کوئی بھی دقت محسوس ہوتی ہے تو براہ کرم آپ مجھے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. جنون کی تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلم. ابتدائی اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ جس قوم نے، جن لوگوں نے تعلیم کی قدر جانی، تعلیم کی قدر کی، تعلیم کی قدر جانی، نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلم. ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے کبھی نہیں سنا ہے کہ ایسے اقوام جو ہیں وہ کبھی ظلمت کے شکار ہوئے، وہ جہالت کے شکار ہوئے، وہ اندھیرے میں ڈوب گئے. ایسا کبھی ہوا نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس قوم نے علم کی عزت کی، اس کی قدر جانی، اس کی قدر جانی، انہوں نے بے شمار بیش بہا ترقی، انہوں نے بیش بہا ترقی کی اس دنیا میں. ان پر کبھی ظلمت یعنی اندھیرا، یہ جو ہوتا ہے نا جہالت کا اندھیرا، ان پر کبھی نہیں چھایا، ان پر کبھی مسلط نہیں ہوا، بلکہ وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے گئے اس علم کے بل. ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گرانوں پہ چھائی امیروں کے نظر. ہاں، جب لوگوں نے علم کی قدر نہیں، یا جن اقوام نے علم کی قدر نہیں کی، بادشاہوں کے تاج ہو گئے، حکومتیں زوال پذیر ہوئی. ٹھیک ہے. اور جو بڑے بڑے گھرانے تھے، عزت دار گھرانے تھے، ان پر جہالت کا اندھیرا چھا گیا.
رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے بعد۔ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے ہے، ہمارا شجرہ قابل فخر ہے، لیکن جب ان لوگوں نے بھی علم کی قدر نہیں کی تو ان کی وہ خاندانی عزت جو تھی وہ چلی گئی، اب وہ عزت کے قابل نہیں رہے، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ اور جو وہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ شریف ہیں، ہم اونچے نسب کے لوگ ہیں، وہ سارے ان کے دعوے جو ہیں وہ کھوکھلے اور باطل ثابت ہوئے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیا یہاں تک؟ نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے۔ اگر کسی ہنرمند شخص کے پاس بھی علم کی قلت ہے یا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا کام بھی نہیں چلتا، ان کا کام بھی نہیں چلتا۔ یعنی زندگی کے ہر ایک شعبے میں علم کی اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے۔ جو لوگ ہنرمند ہیں لیکن ہنرمند ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس علمیت نہیں ہے، ان کی وہ کاریگری کسی کام نہیں آتی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس تھوڑا سا ہنر ہے لیکن علم رکھتا ہے تو علم کے بلبوتے پر وہ زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کر کے اپنے اس فن میں، اپنے اس ہنر میں ایک نیا نکھار لا سکتا ہے۔ نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے۔ اور جو پیشہ ور آپ سمجھتے ہو، ہمارا سماج جو ہے، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں اور سماج میں ہر ایک فرد دوسرے فرد پر انحصار رکھتا ہے نا؟ تو یہ جو پیشہ ور ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے ٹیچر ہیں، چاہے پروفیسر ہیں، چاہے انجینئر ہیں، چاہے ترخان ہیں، چاہے زمیندار ہیں، یا کوئی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا انسان، ہاں اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی وہ جو پیشہ وری ہے اس میں کوئی برکت نہیں رہتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زوال کی شکار ہو جائے۔ تو یہاں تک آج ہم نے اس نظم کو پڑھا، اور میں نے اشعار کی تشریح جو ہے حسب علم کی، تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آیا ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو کلاس ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے، تو آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے شخص میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک فی امان اللہ۔